اور جہاں حضرت المرتضیٰ تشریف لائے ہیں اپنے قرار بن گئی. بڑا خوبصورت انداز ہے یہ محفل کا. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے ہماری مسجد اسلامیہ کو, ہمارے حافظ وقار صاحب کو, انہوں احباب کو کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا. کتنا خوبصورت انداز, اتنے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دلہائے عقیدت پیش کیے گئے اور بڑے خوبصورت انداز میں فخر الصلوات حضرت شاہ صاحب کا خیر مقدم کیا. تو آج میں نے ایک اشتہار دیکھا جس میں آج حضرت علی المرتضیٰ کرم کریم کی حوالے سے ایک اشتہار میں نے دیکھا بازار میں, تو وہ ماتم کے لیے بلایا جا رہا تھا. تو یہ کیسا انداز ہے, ان کی شہادت تو عالم اسلام کے لیے, ہم لوگوں کے لیے قابل فخر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی, ہمارے ان احباب کو سلامت رکھے جو وقتاً فوقتاً ایسی محافلوں کا انعقاد کر کے ہمارے شوق اور وجدان کو کمان چلاتے رہتے ہیں. اب بلا تاخیر میں حضرت صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مصروفات کے حوالے سے مستفیض فرمائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی اللہ. آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ حضرات محترم برادر اسلام, میرے نہایت بار کرام حافظ وقار صاحب, حسن بار صاحب, دیگر انتظامیہ کے ممبران اور آپ تمام احباب مبارک کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے پاکیزہ دن میں, پاکیزہ ایام میں, پاکیزہ وقت میں ایک ایسی پاکیزہ شخصیت کے تذکرے کا جو ہے وہ اس کے سلسلے میں محفل کا انعقاد کیا ہے کہ جن کو بارگاہ رسالت میں وہ مقام حاصل تھا کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں تھا. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کیونکہ آج جمعے کا دن ہے. تو میں جمعے کے شروع میں بھی میں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کرنا یہ صرف ایک مختصر سی نشست میں یا مختصر سی زندگی میں ممکن نہیں ہے, بلکہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے. تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ہونے والے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام زید رکھا, اور آپ کی والدہ نے فرمایا میں نے ان کا نام اسد رکھا ہے. تو دونوں برکت والے نام ہیں. تو حضور نے فرمایا میں نے ان کا نام علی رکھا تاکہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ اسم با مسمہ ہو. علی کا معنی آتا ہے بلندی والا, اس کا جن کی شہرت ہو, جن کی عظمت ہو. تو فرمایا نام میں نے رکھا ہے تاکہ اس ہستی کی شہرت ہو, بلند ہمتی ہو, ذکر کی بلندی ہو, شجاعت کی بلندی ہو. تو یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا نام لے کر ہم ان کے ذکر میں کوئی اضافہ نہیں کرتے بلکہ اپنے نصیبوں کو سنبھالتے ہیں. تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے, محمد رسول اللہ, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور آپ کے ساتھ جو بھی صحابہ کرام, جو بھی آپ کے غلام, اہل بیت, گھر والے, سب وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپ آپس میں بڑے رحمدل ہیں. حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہوں یا حضور کے صحابہ کرام ہوں, وہ سارے ہماری آنکھوں کی روشنی, ہمارے ایمان کی روشنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے ذکر پاک کے حوالے سے آج آپ کا یوم شہادت بھی ہے, اور شہادت بھی عجیب ہے. ایسی شہادت نے نہ دیکھی ہوگی کہ آپ کو ولادت تو کعبہ کو ملتی ہے, شہادت مسجد میں ملتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی
قریب ہے. تو چوتھے چکر میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اللہ کی حضور یہ دعا فرمائی کہ یا پروردگار عالم میری عزت کو قائم رکھنا، میری عزت کو قائم رکھنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں خانہ کعبہ رکن یمانی ہے وہاں سے دیوار پھٹی اور آپ کی والدہ محترمہ اندر داخل ہو گئی، اور جب 3 دن کے بعد باہر نکلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما سے آپ کا پیدا ہو جانا بھی ایک بہت بڑا ایک عجیب، لیکن جس غلام کا یہ عالم ہے کہ وہ کعبہ پر پیدا ہوتا ہے اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا. سوچنے کی بات یہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام مرتبہ آپ کے فضائل تو بے شمار ہے، لیکن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق تھا وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام آپ کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے شادی کا موقع آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شادی کا پیغام بھیجا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انکار نہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ آئے گا تو شادی ہوگی. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اس معاملے میں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اب یہ تینوں احباب حضرت علی کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور چونکہ دوست تھے فرمایا کہ آپ یہ معاملہ پیش کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں اس قابل نہیں، میرے ظاہری حالات اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں اور رشتہ طلب کروں، میں تو ناتوان ظاہری طور پر. تو آپ نے فرمایا کوشش تو کریں. تو آپ نے فرمایا آپ میرا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں. تو یہ حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے قبول فرمائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیسے شخص کے ساتھ میری شادی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کر رہا، یہ خدا کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم فرمایا ہے اور اپنی عمر میں سب سے بہترین شخص کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں وہیں سے شروع ہو گئی. پھر آپ نے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے اور 10 سال سے لے کر تا دم حیات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشن کو لے کر اس طرح آگے بڑھے کہ آج کی دنیا ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. بلکہ آپ کی اولاد، آپ کے ماننے والے جس طرح انہوں نے اسلام کی خدمات کی وہ آج بھی اسلام کی جو چمک دمک نظر آتی ہے وہ آپ ہی کی کرامت اور آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں اور وفاداروں کی اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ جس ستارے کو بھی دیکھیں، جس نگینے کو بھی دیکھیں وہ اپنی مثال آپ نظر آتا ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت نظر آتی ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر ہے جو سب سے پہلا مارکا ہوا. تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا اور ایک اور صحابی تھے ان کو اپنے جو جھونپڑا بنایا آپ کے لیے جو وہ ایک جھونپڑا سا بنایا گیا جس میں آپ تشریف فرما کے خیمہ بنایا گیا. میں وہاں گیا، وہاں آج کل مسجد بنا دی گئی ہے تو وہاں تشریف فرما ہوئے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں سب سے زیادہ آپ نے کافروں کو مارا، سب سے زیادہ. آپ حضور علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا رشتہ اس طرح تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں گھسا، کافروں کو مارا تو دل حضور کی یاد کے لیے تڑپ گیا. میں جنگ سے واپس آیا اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں گر کر ہماری کامیابی کے لیے دعا فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارا نصیب بیدار ہے، ہماری قسمت جاگ رہی ہے، ہمیں ضرور فتح ہو. آپ فرماتے ہیں پھر جنگ میں چلا گیا. پھر
لڑا، پھر حضور کی یاد آئی، واپس آیا کہ کہیں حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی مصیبت تو نہیں آئی. دیکھا کہ حضور دعائیں فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 مرتبہ میں گیا اور واپس آیا. جب 6ٹھی مرتبہ میں جنگ میں آیا تو اللہ پاک نے مجھے فتح عطا فرما دی. فرمایا کہ یہ ہماری قوت اور دلیری کی وجہ سے نہیں بلکہ حضور کی دعا کی وجہ سے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام سے ایک نسبی رشتہ بھی تھا، ایک روحانی رشتہ بھی تھا، اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو کچھ ایسے اعزازات عطا فرمائے تھے کہ جو آپ کی ذات میں منفرد نظر آتے ہیں. انسان پر غسل فرض ہو جائے تو انسان کے لیے مسجد میں جانا گناہ ہے. غسل کرے تو پھر مسجد میں جائے، اور یہ تو عام مسجد کی حکم ہے، چاہے جائے کہ مسجد نبوی کے لیے ہو. حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو یہ تخصیص فرمائی. آپ نے فرمایا کہ کسی کا جب انسان پر غسل فرض ہو جائے، کسی کا میری مسجد میں آنا درست نہیں سوائے میرے اور علی کے. سوائے میرے اور علی کے. عام مسجد میں بندہ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے اور علی مرتضیٰ کے علاوہ اگر غسل فرض ہو جائے تو کسی کے لیے آنا درست نہیں سوائے میرے اور علی مرتضیٰ کے. معراج کی رات آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے گئے. حضرت بابا نظام الدین اولیاء اللہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک چادر مبارک عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس کو آپ مستحق سمجھیں گے آپ اس کو یہ چادر عطا فرمائے. حضور علیہ السلام وہ چادر مبارک لے کر زمین پر جب تشریف لائے، آپ اپنے صحابہ کرام میں موجود تھے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ پاک کی قدرت نے ایک چادر عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنے غلاموں میں سے جس کو چاہیں وہ عطا فرمائے. غلام ہیں، سارے پیارے ہیں، سارے خوبصورت ہیں. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اگر میں یہ چادر تمہیں عطا فرماؤں، حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ کو آپ عطا فرماؤں تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ حضور میں لوگوں کو رحمت کروں گا. پھر اس طرح مختلف صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا. پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی مرتضیٰ اگر آپ کو میں یہ چادر عطا فرماؤں تو آپ شکرانے میں کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں لوگوں کے پردوں، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا. لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا. تو چونکہ یہ ایک ایسا وصف ہے، ایک خدائی وصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوتا ہے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا. تو فرمایا کہ حضور میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا. تو آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ یہ چادر آپ کو عطا فرمائے. تو سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چادر عطا فرمائی. پتہ چلا کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ ایک ایسا فعل ہے کہ معراج کو جو سرکار کو تحفہ عطا ہوا، اللہ پاک کی شخصیت کو عطا فرمایا جو لوگوں کی عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاؤں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بھری ہوئی ہے. کوئی ایک گوشہ لے لے. اور آپ کی شخصیت کا ایک کمال یہ بھی ہے جو آپ کا ایک خاص وصف ہے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. کہ آپ شجاع تھے، آپ دلیر تھے، آپ بہادر تھے. اس وجہ سے آپ نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. حضرت غریب رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہے، لیکن آپ کو بالخصوص آپ نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ کی تلوار. یہ آپ کے القابات میں یہ بھی چیز آتی ہے. اور پھر آپ کے لیے ایک خصوصی لقب آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں حکمت کا دروازہ ہوں، علی حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ پاک نے علوم و فنون کی بھی وہ ایک آپ کو ایک ایسا کمال عطا فرمایا تھا جو کسی اور شخصیت کو عطا نہیں فرمایا. میں یہاں پر ضمن ایک بات جو آپ کی ذات پاک سے ہی منسوب ہے، اکثر لوگ اسے ناواقف ہیں.
قرآن پاک کو جمع حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا کتابی شکل میں، اس پر جو اعراب لگائے ہیں وہ حضرت عثمان غنی نے لگوائے۔ اب قرآن پاک میں جو علوم و فنون ہیں، قرآن پاک میں جو علوم و فنون ہیں، اس کے بارے میں بہت غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں جو زبر آئی ہے تو کیوں آئی ہے، زیر آئی ہے تو کیوں آئی ہے، پیش آئی ہے تو کیوں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں پڑھتے؟ زیر کو پیش کیوں نہیں پڑھتے؟ پیش کو زیر کیوں نہیں پڑھتے؟ خدائی کلام ہے، تو یہ بتانا کہ زبر آئی ہے، زیر آئی ہے، پیش آئی ہے تو کیوں آئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا تھا کہ زبر کیوں آئی ہے، زیر کیوں آئی ہے، پیش کیوں آئی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ علوم و فنون حضرت علی سے سیکھے اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن پاک میں جو زبر آئی ہے تو کیوں آئی ہے، زیر آئی ہے تو کیوں آئی ہے، اور جس سے پھر آگے جا کر علوم بنے علم صرف اور علم نحو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد، ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے قرآن پاک میں جو علوم تھے وہ متعین فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کون سے علوم کا ذکر فرمایا۔ یہ حضرت علی کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو میں نے سرکار کا فرمان آپ کو بتایا انا مدینہ تو علم میں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، آج اس کی ایک جھلک میں آپ کو اپنے عقیدے کے متعلق بھی سناتا ہوں۔ ہم حنفی لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، اور دنیا کے 3/4 مسلمان آپ کی فقہ کے قائل ہیں۔ دنیا کے 3 حصے جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی کے مسلک پر چلتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ جب آپ روزہ پاک پر حاضر ہوتے مدینہ پاک، تو آپ جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رحمت للعالمین، تو روزہ پاک سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اندر سے آواز آتی تھی۔ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا شمار تابعین بھی ہوتا ہے، اور آپ کے والد گرامی چونکہ تاجر تھے، تجارت کے سلسلے میں مختلف علاقوں سے آپ کا گزر ہوتا تھا۔ آپ کوفہ گئے حضرت امام صاحب کے والد گرامی، تو کوفہ میں حضرت علی سے ملاقات ہوئی، فرمایا حضور میں کوفہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کا علم 4 دام عالم میں چلے گا، وہ دین کی خدمت کرے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا علم آج دنیا میں اس طرح پھیلا ہوا ہے، تو جس ہستی نے ان کے لیے دعا فرمائی اس کے علم کا مقام کیا ہوگا، اور جس ہستی کو انہوں نے تیار کیا اس آقا نامدار کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان دار العلم وعلم بابا، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں دن رات جان مال ہر چیز قربان کر دی، کوئی چیز چھوڑی۔ جب بھی سرکار نے فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ اپنا سب کچھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور آپ کا ایک بڑا مشہور لقب ہے ہو تراب، مٹی کا باغ۔ کسی نے کہا ہو کہا ہے الہی میرے چمن میں وہ انقلاب آئے، الہی میرے چمن میں وہ انقلاب آئے کہ میرے پھول پھول سے پورے تراب آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ابو تراب، مٹی کا باغ۔ آپ سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لے کے دیکھا کہ علی المرتضیٰ وہاں تشریف فرما نہیں، آپ نے فرمایا بیٹی علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کچھ تھوڑا سارا معاملہ جو میاں بیوی میں تھوڑا سا رنجش کا ہو جاتا ہے یا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو آپ کی تباہ کو گناہ گزرا تو آپ مسجد میں چلے گئے۔ سرکار کے دیکھا کہ حضرت مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی، تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جائے، یعنی اٹھ جاؤ۔ آپ اٹھے،
حضور کی دست بوسی کی. علماء فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ جملہ بولا ہے مٹی کا باپ. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے انسان مٹی سے بنے, سارے انسان مٹی سے بنے. حضرت آدم علیہ السلام بھی مٹی سے بنے, لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. فرمایا کہ سارے انسان مٹی سے بنے ہیں لیکن تم تو مٹی کا بھی باپ ہے. اس میں حکمت یہ تو ایک اعزاز دیا, ایک منصب عطا فرمایا. تو یہ آپ کی شان تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ کے جوان مردی, آپ کی حوصلہ, آپ کی شجاعت, کہ آپ جس میدان میں بھی گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصرت عطا فرمائی. آپ کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا. مقام یہ ہے کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یہ مقام ہے. لیکن جب وہی علی المرتضیٰ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, خوف خدا جب جسم پر طاری ہوتا ہے تو کوئی تیر مار دیتا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی, کوئی نیزہ مار دیتا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھے کسی نے تیر مارا, مجھے کسی نے تلوار ماری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خشیت الہی سے اس قدر گڑ گڑاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, یا پروردگار عالم علی سے یہ نہ پوچھنا کہ علی کے دن اور رات کہاں گزرے ہیں, کیونکہ میں تیری بارگاہ میں بولنے کی جرت نہیں رکھتا, میرا نامہ اعمال خالی ہے. جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مالک ہے جس نے وہ مقام عطا فرمایا ہے. تو فرمایا جب آپ بیت المال کی تقسیم فرما لیتے, جب آپ کی خلافت کا وقت آیا بیت المال کی تقسیم فرماتے, تو بیت المال میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے, پھر اس کے بعد دعا کرتے, گراں زاری کرتے, روتے, یا پروردگار عالم میں نے جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے, اپنے لیے کچھ نہیں رکھا, اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. یا اللہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا. یہ ان کی یاد سی انکساری تھی, آپ افطاری کروا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ افطاری کا کھانے کا بندوبست فرمایا مسجد نبوی میں, سارا سامان لے کر مسجد میں تشریف فرما ہوئے, ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کھانا تقسیم کریں, اور خود جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور ایک پیالہ ہے پانی ہے اس میں, اور سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں. جب وہ جو کھانا دینے والے ہیں وہ کھانا دے رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ دیکھو وہ مسکین بیٹھا ہوا ہے جو پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا ہے, اس کو بھی کھانا دیا جائے. اس نے کہا وہ اپنی زبان کو ذرا ہوش میں رکھو, یہ جو افطاری ہو رہی ہے وہ شخصیت کروا رہے ہیں, یہ ان کی یازی و انتصاری ہے. کہ بڑے لوگوں کا یہ کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ہوتے بڑے ہیں لیکن ان کی عادتیں فقیروں جیسی ہوتی ہیں, مسکینوں جیسی ہوتی ہیں. بڑا وہ نہیں ہوتا جو بڑا دکھائی دے, بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا دکھائی نہ دے. جس درخت پر پھل ہوتے ہیں وہ جھکی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ افطاری انہی کی وجہ سے ہے اور یہ ہم کھا رہے ہیں یہ انہی کی وجہ سے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے مقام کی عزت و شرف عطا فرمایا, اور سرکار آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی آپ کی شہادت کی خبر دے دی, اور آپ شہید کیے جائیں گے اور آپ کی گردن کا خون آپ کی داڑھی مبارک کو تر کر دے گا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اپنی شہادت کو بیان فرمایا کرتے تھے. صحابت کا یہ عالم ہے, ساتھ ظاہر ہے ہم بھی اسی خون کا حصہ ہے. تو صحابت اس گھرانے کی ریت ہے, جو بھی آیا تقسیم فرما دیا. حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام آپ کشانہ سید النساء میں تشریف لے گئے, دیکھا کہ حسین کریم بیمار ہے, تو آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ شہزادے بیمار ہیں, کوئی نظر مانے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نظر مانے, فرمایا یا اللہ کو تو صحت دے گا شہزادوں کو تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا اور 3 روزے رکھوں گا. آپ نے روزہ رکھنے کی نیت فرمائی, 3 روزے رکھے. اگر شہزادوں کو صحت ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سحری رکھی. اس کے بعد افطاری کا ٹائم آیا
تو ایک مسکین آ گیا، افطاری کا سامان جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، ایک مسکین آ گیا، کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. آپ نے ساری افطاری کو اٹھایا اور اس مسکین کو دے دیا. اور ہم سے زیادہ تو زیادہ حقدار ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ آپ کی شان میں ہوتی ہے. تو وہ مسکین آیا، آپ نے کھانا. دوسرے دن پھر افطاری کا وقت آیا. اب آپ لوگ ہیں، افطاری آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہو، ادھر جو ہے وہ حافظ صاحب افطاری کھولنے کا اعلان کر دیں تو کوئی بندہ اپنا حصہ کسی دوسرے کو دینے پر رضامند نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا دے دے گا، سارا نہیں دے گا. ایک فطری تقاضا ہے، گرمی ہے تو آپ نے وہ کھانا جمع کیا، دوسرے دن ایک یتیم کو دے دیا، پھر تیسرے دن ایک قیدی کو دے دیا، اور تینوں افطاریاں آپ نے بغیر کھانے پینے کے گزارا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں 6 دن فاقہ ہے، 6 دن کچھ نہیں کھایا. 7ویں دن تھوڑا سا کھانا کہیں سے آیا. یہ کہنے کا مقصد میں یہ بیان نہیں کر رہا کہ نعوذ باللہ ان کو کس چیز کی طلب تھی، نہیں. آپ اولیاء کے سردار ہیں. جو آپ کی زوجہ پاک ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. جو صاحبزادے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو سسر ہیں وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. یہ جو فاقے شاقے ہیں یہ ان کی عادت تھی، اختیار کیا ہوا تھا کہ یا اللہ ہم یہ اختیار کر رہے ہیں، ہمیں کو مجبوری نہیں، ورنہ ہم تو زمین کو ہاتھ لگاتے وہ سونا بن جاتا، لیکن اختیار کیا ہوا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن کا فاقہ ہے، 7ویں دن شام کے وقت کھانا ہے، کسی نے بھیج دیا. تو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ایک مسکین آ گیا، کہنے لگا حضور میں 7 دن سے بھوکا ہوں، کوئی چیز نہیں کھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کھانے کو جمع کرو، اس مسکین کو دے دو. کہنے والوں نے کہا حضور 6 دن سے فاقہ ہے. فرمایا میرا تو 6 دن کا فاقہ ہے، اس کا 7 دن کا فاقہ ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے. تو یہ وہ ہستیاں تھیں، ان کا نام لینے سے ایسے تو زندگی نہیں مل جاتی. انہوں نے اپنا سب کچھ، ان کا ظاہر و باطن، ان کا حلوت و جلوت اس پروردگار کے لیے. جب آپ کا آخری وقت آیا، ٹائم تھوڑا ہے، آخری وقت آیا اور کیا قابل میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے. جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کو یہ بھی پتا تھا ابن ملجم کئی مرتبہ آپ سے ملا، یہ خارجی تھا. اور خارجی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اور رافضی وہ لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہیں. یہ دونوں فاسق ہیں، انہوں دونوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. بعض لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، بعض لوگ صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت کی گستاخ ہیں. الحمدللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت وہ عقیدہ ہے جو حضور کے یاروں کا بھی وفادار ہے، حضور کے گھر والوں کا بھی وفادار ہے. حضور کے گھر سے نکلا، حضور کے گلی میں چلنے والا ایک کتا، ہم اس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں. امام اہل سنت، امام اہل سنت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ مدینہ پاک ہے نا، تو اس زمین ہے آپ کے پاؤں پہ کانٹا چبھ گیا. آپ نے فرمایا کتنی بڑی بےدبی ہو گئی، تو مدینہ کا کانٹا میرے پاؤں میں چبھا ہے، اے کانٹے میری آنکھوں میں چبھو، میرے سر میں چبھو، میری گردن میں چبھو، پاؤں میں نہ چبھو. یہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ ابن ملجم آپ کئی دفعہ ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے قتل کرے گا. تو آپ نے فرمایا حضور اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی اس نے مجھے قتل ہی نہیں کیا، یہ قتل کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا. تو جب آپ کی شہادت ہوئی تو شہادت سے پہلے آپ نے فرمایا خبردار جتنی ضرب اس نے مجھے لگائی ہے اتنی ضرب لگانا، اسے زیادہ تکلیف نہ دینا، اس کے گھر والوں کو اذیت نہ دینا، اسے زیادہ پریشان نہ کرنا، اسے کھانا وقت پر دینا، اسے کھانا وقت پر دینا. جتنا اس نے مجھے مارا ہے اتنا مار گیا تو ٹھیک، ورنہ زیادہ نہ مار، جتنی ضرب مجھے لگی ہے اتنا مارا. یہ ان لوگوں کو. تو جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بلند آواز سے آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی المرتضیٰ دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہے، دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہے.
کروڑوں سلام اس ہستی پر، لاکھوں سلام اس ہستی پر، کروڑوں سلام، اربوں سلام کہ جن کے نام کی برکتیں آج اسلام کو حاصل ہے، اسلام جگمگا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے، آپ کے صحابہ کرام کی محبت بھی عطا فرمائے۔ بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا پروردگار عالم جو بیان کیا، جو حاضرین نے پڑھا، جو اہتمام کیا گیا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جملہ انبیاء کرام رسول اعظام کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کی خلفائے کرام، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام، صحابیہ، پھر حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ پاک میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم آپ کی محبت عطا فرما، آپ کی فیض و برکات عطا فرما۔ یا پروردگار عالم صدقہ اپنے حبیب علیہ السلام کا اس محفل پاک کا ثواب جملہ اور یہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم یہ محفل پاک جناب غلام رسول صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے اصحال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، ان کی اہلیہ محترمہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس محفل پاک کا ثواب سب کو پیش کرتے ہیں، سب کی کوشش فرما۔ مسجد کی انتظامیہ، حافظ گزار صاحب، جتنے دیگر دوست احباب، سب کی زندگی میں خیر و برکت فرما۔ جو بیمار ہیں صحت و شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے اس کے حلال ہے کثیر عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ ہم اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ برما کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کو وہ کافر لوگ جو ہیں دن دہاڑے ان کی عزتیں چھینی جا رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے یا رب العالمین، ان کی دستگیری فرمائے۔ فلسطین، کشمیر، عراق کے مسلمانوں کی دستگیری فرمائے یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے یا رمضان پاک کی برکت عطا فرمائے۔ دعاؤں کے لیے سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ یہ افطار کے قائم ہے، قبولیت کا وقت ہے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سچا امتی غلام بنائے۔ اہدنا الصراط یا پروردگار حضور کی بادشاہ صاحب کے درجات کو بلند فرما، آپ کے فضل و برکات آپ کے مجاہد صالح فرما۔ ہمارے جتنے علماء کرام، علماء اہل سنت جو بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد